ہم مسلمانوں کو جو رعایت جو ڈسکاؤنٹ دی ہے، یہ ابتداءً اس کی کیفیت اور اس کی حالت اور تھی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ اس کے دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے وہ رکھے، جو نہیں رکھ سکتا وہ اس کے بدلے کا فدیہ دے دے۔ اور اس لفظ کی، اس عبارت کی، ان الفاظ کی تفسیر صحابہ سے دو طریقوں سے موجود ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ اس کو عام حکم سمجھا جائے تو ہر وہ بندہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا یا نہیں رکھ سکتا، دونوں چیزیں، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اور جو نہیں رکھ سکتا، دونوں میں فرق ہے، وہ فدیہ ادا کر دے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے یہ معنی موجود ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اس کی روایت ملتی ہے، اس کی تفسیر ملتی ہے۔ وہ اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ، یطیقونہ کا معنی یطوقونہ، اور یطوقونہ کا معنی یتجشمونہ، وہ اس کا یہ معنی کرتے ہیں۔ اور اس معنی کی روح سے اس کا حکم بالکل بدل جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ قرأت میں نہیں پڑھا کہ یطیقونہ کو یطوقونہ پڑھا ہو، یہ صرف قرأت میں نہیں بلکہ یہ انہوں نے اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ یطیقونہ کا معنی کیا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، ان الفاظ سے یہ والے الفاظ واضح ہو جاتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کو پالے، شاہدہ، اس پر یہ مہینہ آ جائے، وہ اس کو دیکھ لے، پالے، فَلْيَصُمْ، وہ پھر اس کے روزے رکھے۔ اب یہ والا آپشن ختم ہو گیا کہ جو روزے رکھنے نہیں چاہتا، میں نے دو چیزیں ذکر کی تھی، نہیں چاہتا اور نہیں رکھ سکتا، اب یہ چاہت والا کام ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یطیقونہ کا معنی کرتے ہوئے کر دیا اس کا، اور جو باقی دو صحابہ جن سے معنی اس کا ملتا ہے کہ جو نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے، ان کے معنی کو، اس تفسیر کو اللہ رب العالمین کا یہ حکم فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وہ واضح کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی یہ الجھی ہوئی بات ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ بھی رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ جب حکم دیا، یہ الفاظ کہے، نازل ہوا، تو اس سے صحابہ کرام سے جو معنی ہے وہ ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اس کا فدیہ دے دے، جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے، یعنی کہ آپشنل ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ آپشنل ہے، رکھے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتا تو اس کی قضا وہ فدیے کی صورت میں دے سکتا ہے، اور کسی دن میں اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پہلا اس کا معنی۔ دوسرا اس کا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یطیقونہ کے معنی کیا ہے یطوقونہ، وہ یہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہو گیا کہ وہ بندہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، وہ کس صورت میں نہیں رکھ سکتا؟ جو اس سے قبل اللہ نے حکم دیا ہے منکم مریضاً او علی سفر، یا مریض ہے یا مسافر ہے، ان دو کیفیت میں وہ موجود ہے اور روزہ وہ نہیں رکھ سکا، یہ الفاظ، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے۔ اور جو اگلی آیت میں اللہ نے حکم دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس حکم کے آنے کے بعد عام مسلمانوں پر اللہ نے روزے کی فرضیت رکھ دی، یہ اس کا معنی ہے۔ اب یہ دونوں معنی تھوڑے سے الگ الگ ہیں، ظاہری طور پر ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو پہلا معنی ہے وہ اور ہے، دوسرا معنی اور ہے، اور پہلے معنی کرنے والوں میں بھی اس کے ناسخ منسوخ کی ایک بحث بھی اس میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
تاکہ مسلمانوں کی ڈھارس بند جائے، ان کو روزے کی عادت ہو جائے۔ پہلے وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر اللہ نے رمضان دے دیا، اب رمضان بھی آپشنل دیا پہلے، یہ نہیں کہ پورے مہینے کے روزے رکھ لو، بلکہ یہ آپشن دے دیا۔ پھر دوسرا حکم جب اللہ نے دے دیا تو یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی کہ روک دیا، منع ہو گیا۔ یہ ناسخ منسوخ کی بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ اب دوسرا جو حکم ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وہ ناسخ ہے، یعنی رائج ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اس چیز کو بھی اگر سامنے رکھیں تو پھر حکم واضح اس طرح ہو جاتا ہے، یہ دونوں باتیں اس مقام پر جمع ہو جاتی ہیں کہ روزہ ہر مسلمان رکھے گا، کسی کو معاف نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ہر کسی پر ہے، جو مریض ہو اور جو مسافر ہو وہ اس کی قضا کرے گا۔ حکم دونوں جمع ہو گئے، دونوں پر عمل واضح ہو گیا، وہ ان کی قضا کرے گا۔ اور وہ مریض جو قضا بھی نہیں کر سکتا وہ پھر اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ اب یہ تین باتیں ہو گئی، ہر مسلمان روزہ رکھے گا، جو مسافر مریض ہے، مسافر اور مریض ہے وہ اس کی قضا کرے گا۔ قضا کا کیا طریقہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھتا ہے۔ تیسری اس کی کیٹیگری یہ ہو گئی، قسم یہ بن گئی کہ وہ قضا بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ فدیہ ادا کرے گا۔ ہر وہ بوڑھا یا بیمار جو مستقل بیمار ہے وہ اس کے پھر فدیہ ادا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہ دونوں حکم یہاں پر واضح ہو جاتے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے خیر والا کام ہے، زیادہ برکت والا کام ہے اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے۔ اب بندہ تو یقینی طور پر نہیں جانتا، اب اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کا بدلہ اللہ کے ہاں کتنا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم چھوڑو نہیں، یہ بھی اس کا ایک معنی موجود ہے۔ اب بندے کو پتہ نہیں ہے، وہ غیبیات کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے سامنے چیزیں نہیں ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک جنت کا دروازہ خاص رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی گزرے گا، دوسرا نہیں گزرے گا۔ اب یہ فضیلت چھوٹی نہیں، باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں، اور بھی فضیلتیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین بدلہ دیتا ہے، بندے کا مقام مرتبہ بڑھا دیتا ہے، لیکن صرف یہ دروازے ہمارے پاس 5 ہیں، 5 دروازے ہیں، 5 دروازوں سے لوگ گزر سکتے ہیں، لیکن ایک دروازہ خاص آپ میں سے کسی کے لیے کر دیا جائے، پروٹوکول، دربان کھڑا ہو، آپ کو وہاں سے پروٹوکول کے ساتھ وہاں سے گزارا جائے، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ظاہری طور پر ہم کہیں گے بھی میں باقی عام لوگوں سے خاص ہوں، تو اللہ رب العالمین نے یہ خاص ان لوگوں کے لیے دروازہ رکھا ہے جو روزہ دار ہیں، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اب یہ بندہ عام طور پر اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا، وہ دیکھ نہیں پاتا، لیکن جب وہ محسوس کرے گا، دیکھ پائے گا، پھر وہ کہے گا کاش کہ میں اور بہتر طریقے سے عمل کر لیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ حکم دیا ہے۔ ادھر ایک مسئلہ فدیے کا بھی ظاہر ہوتا ہے، مختلف صحابہ سے اس کا مختلف مسئلہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فدیے کی جو مقدار دی ہے اس میں بھی اللہ نے یہی کہا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو نیکی بندہ تطوعاً بڑھ چڑھ کر کرے، خیر کا معاملہ کرے، وہ اس کے لیے خیر ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم جو کام کریں گے، جتنا بہتر، جتنا اچھے طریقے سے، جتنا مشقت والا ہوگا، اتنا ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا بدلہ ملے گا، اتنا ہی اس کو بڑھا چڑھا کر ہمیں واپس دیا جائے گا۔ فدیہ ایسا مریض جو نہیں رکھ سکتا، اور اس میں وہ خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس کو بھی علماء نے شامل کیا ہے، جو مستقل مریضہ کے حکم میں داخل کی جاتی ہے، ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ پھر سے بھی حاملہ ہے، دوبارہ اس کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہے، جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی خوراک بھی تقسیم ہو رہی ہے اس کے جسم سے، اور جو بچہ اس کی گود میں ہے اس کی خوراک بھی اس کے جسم سے تقسیم ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی خاتون اگر روزہ نہیں رکھ سکتی، رکھے تو اچھی بات ہے، اگر بچہ متاثر نہیں ہوتا دونوں طرف سے، تو پھر اس کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے۔ پہلی بات روزہ رکھے، نہیں رکھ سکتی شریعت نے نرمی کی، وہ قضا دے۔
قضا نہیں کر سکتی، اگلا رمضان آ گیا، یعنی کہ اس رمضان کے روزے رہ گئے، حاملہ تھی، وضع حمل ہو گیا، بچہ دودھ پیتا ہے، اگلے رمضان سے پہلے پھر حمل ہے، تو اب اس صورت میں وہ فدیہ ادا کر دے گی۔ اس صورت کے اندر اس خاتون پر بھی فدیہ ہوگا، کیونکہ اب اس کا حکم مریضہ والا ہے، یعنی کہ مستقل مریضہ والا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تخفیف رکھی ہے اور اس پر تقریباً اجماع امت موجود ہے، کسی کا اختلاف اس پر نہیں ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا حساس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ بندے کو خود کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم سستی برتیں، اس گنجائش سے فائدہ اٹھا لیں، صحیح فائدہ اٹھا لیں یا ناجائز فائدہ اٹھا لیں، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اختیار میں پھر دے دیا ہے، اور یہ اختیار مفتی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہے نہیں جی اب آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے، کیونکہ اپنی حالت ہر کوئی خود جانتا ہے، خود دیکھتا ہے، اس کے تقوی کا معیار، اس کے ایمان کا معیار، اس کو روزہ رکھواتا ہے یا چھڑواتا ہے، یہ اختیار، یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے۔ تو ایسی خواتین بھی اسی حکم کے اندر آتی ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اسی طرح اگر نہیں رکھ سکتی تو پھر فدیہ ہے۔ فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ ملتا ہے کہ وہ فدیے کے طور پر ہر مسکین کو، ایک مسکین کو یعنی کہ اپنے گھر بلا کر گوشت سے کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی کہ اپنی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر وہ فدیہ ادا کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے پاس مال کی فراوانی نہ تھی، اور اگر تھی بھی تو اللہ کے راستے میں وہ زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، وہ اپنے لیے جمع نہ کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے آخری 1 سال یا 2 سال، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں، عمر کے آخری حصے میں جب وہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو اس وقت 1 سال یا 2 سال انہوں نے فدیہ ادا کیا ہے۔ اور فدیہ ایسا شخص رمضان شروع ہوتے ہی ادا کر دے جس کو پتہ ہے کہ میں روزے نہ رکھ سکتا ہوں، نہ قضا دے سکتا ہوں، وہ رمضان گزرنے کا انتظار نہ کرے، وہ پہلی فرصت میں اپنا فدیہ نکالنا شروع کر دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بھی وہ نکال سکتا ہے، ہفتے کی بنیاد پر بھی نکال سکتا ہے، اور مہینے پورے کا بھی نکال سکتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو دیکھیں تو وہ بڑھ چڑھ کر اس پہ خیر کا کام کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی عمل ملتا ہے، ان کا بھی قول ہے کہ ان کے ہاں 2 چیزیں ہیں، 1 کلو اناج دے دینا یا نصف سا دے دینا۔ نصف سا تقریباً ہمارے ہاں وزن کے اعتبار سے مختلف چیزوں سے مختلف وزن دیتا ہے۔ اگر ہم گندم یا آٹا اس حساب سے دیکھیں تو 2.5-2.5 کلو کا 1 سا بنتا ہے۔ وہ سا ایک پیمانہ ہے، ایک پیمائش ہے، شاید میں یہاں گھر لایا ہوں، ادھر میرے پاس شاید ہے، دیکھوں گا میں انشاءاللہ، لاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا میں کہ مد کتنا ہوتا ہے اور سا کتنا ہوتا ہے، اور یہ نبوی ہے، اس کی سند بھی ساتھ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جب چیزیں دے دی ہمیں تو پھر ساتھ یہ چیز بھی رکھ دی کہ انسان مسلمان جو آپشن استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ نصف سا، 1 کلو اناج یا گوشت سے کھانا کھلانا، اور اس میں اصل حکم جو ہے یعنی کہ جو پورے عمل والا ہے وہ ہے مسکین کو بلا کر کھانا کھلانا۔ اب اس کو بلا کر کھانا کھلا دیں یا اس تک پہنچا دیں، دونوں طریقے ہی درست ہیں۔ ہمارے ہاں کی اگر آج کل کی بات کی جائے تو تھوڑا سا یہ مشکل کام ہے۔ پہلی بات تو یہی مشکل ہے کہ مسکین کو تلاش کریں۔ ہم اس کام میں جان چھڑانے کے لیے یہ چلتے پھرتے جو خود ساختہ مسکین بنے ہوئے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہاں لفظ مسکین استعمال کیا، فقیر نہیں کیا۔ فقیر مسکین سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، فقیر مسکین سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، ورنہ یہ قریب ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف میں بھی ان دونوں کا نام لیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک ٹائم کا بھی کھانا پورا نہیں ہے، اس کو ضروریات اس کی اتنی زیادہ کمزور ہے، اتنی زیادہ کم ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے تو صحیح لیکن پورا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسکین کا ذکر کیا، یعنی کہ ہے تو صحیح لیکن کم ہے، اگر اس سے کمزور ہے فقیر تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہی 3 طریقے ہیں، اس میں سے کوئی بھی نکال لیا جائے۔ اور ہمارے ہاں جو آج موجودہ ایک قیمت متعین کی جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے کی تقسیم سب کی الگ الگ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اب ظاہری سی طور پر بندہ اپنا قرض اتار رہا ہے نا، جس کو کھانا کھلا رہے ہیں وہ نمازی ہو
پرہیزگار ہو، روزہ دار ہو، یعنی کہ عبادات کرنے والا ہو، تقوی والا بندہ ہو۔ یہ چلتے پھرتے ہم ان کو دے کر پیسے بھلے روزانہ کی بنیاد پہ دے دیں جی یہ میرے فلاں کا فدیہ ہے، میرے والد کا ہے، یا والدہ کا ہے، یا میرا اپنا ہے، جس طرح بھی، یہ فدیہ ادا نہیں ہوتا۔ فدیے کے لیے یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کے دل میں یہ خیال، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جو قرض مجھ پر، جو فرضیت مجھ پر تھی، یہ وہ ادا کر رہا ہے، یہ میری مدد کر رہا ہے، میری ہیلپ کر رہا ہے، اس پر احسان نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کا ایک طریقہ جو ہم اس وقت بآسانی بسہولت اختیار کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے ایک ٹائم کے کھانے کا حساب لگا لیں۔ آپ کا کھانا جس طرح کا بھی ہے، جو آپ روزانہ کی بنیاد پر کھاتے ہیں، اس حساب سے آپ ایک مسکین کو دے دیں یا مختلف مساکین کو دے دیں، دونوں طریقے درست ہیں، اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ باقی کم از کم 1 کلو اناج کا حساب یا نصف سا کا حساب، تقریباً 1.25 کلو، یا کہہ لیں 1.5 کلو، بعض لوگ 3 کلو تک بھی جاتے ہیں، بعض 2.25 کلو کا سا کہتے ہیں، بعض 2.5 کلو کا سا کہتے ہیں، بعض 2 کلو 100 گرام یعنی 2100 گرام کا کہتے ہیں۔ تو بہرحال 1.25 گرام اگر ہم اس کا نکال لیں، یا 1 کلو 100 گرام یا 50 گرام اوپر، جس طرح بھی، اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ پیمائش کا ہے۔ سا جو ہے بیسیکلی پیمائش ہے، وہ وزن کرنے کی چیز نہیں ہے، وزن کرنے کی چیز الگ ہے۔ اب اس پیمائش میں آپ پانی ڈالیں گے، اس کا وزن کریں گے تو الگ ہوگا، شہد ڈالیں گے تو وزن الگ ہوگا، کھجور ڈالیں گے تو الگ ہوگا، آٹا، گندم، چاول، اسی طرح جو، سب کا وزن الگ، کیونکہ یہ پیمائش ہے، کسی کی کوانٹٹی زیادہ ہے وہ وزن میں ہلکا ہوتا ہے، حجم زیادہ ہوتا ہے، جیسے روئی ہے۔ اب روئی کا وزن بالکل ہلکا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو رکھنے لگیں یوں پھیل جاتی ہے، تو اس لیے اس وجہ سے اس وزن میں اختلاف بھی ہے۔ باقی جو تطوعاً بہتر بڑھ چڑھ کر کرتا ہے اس کے لیے خیر ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں برکت رکھی ہے، بدلہ اس کا اسی طرح ہے۔ تو یہ فدیے کا بھی اس میں مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی فرضیت کا مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کو بھرپور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم جب ملاقات کریں، ملاقات ہو تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، باب الریان سے ہمیں بھی آوازیں آ رہی ہوں، ہمیں بھی وہ پروٹوکول مل رہا ہو، اللہ تعالیٰ ہم تمام اعمال کو قبول فرمائے۔